الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 253. فرمان مصطفیٰ: جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کا خصوصی سلسلہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس سلسلے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم سلام رضا کے عشق بھرے اشعار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے، جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے، جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پچھلے اشعار میں اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد انور کا ذکر کیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ حق نما ہے اس کا ذکر کیا، اور اب اس شعر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر سلام عرض کیا جا رہا ہے. سروراں تاجور، خم جھکنا، رفعت بلندی و برتری، یعنی وہ سر، وہ بلند و بالا سر کہ جس کے آگے بادشاہوں کے بھی سر جھکتے ہیں، اس پر لاکھوں سلام، اس کی بلندی پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا، بلندی کا تاج سجایا، اور ایسی بلندی کا تاج سجایا کہ تمام بلندیاں اور رفعتیں یہیں سے بلندیاں اور رفعتیں پا رہی ہیں. وہ مشہور آئے تھے، سنیے. پارہ 30 سورہ علم نشرح آیت نمبر 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو مخلوق میں سے ہر شے نیچے تھی. آپ کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے سید انبیاء ہونے کا تاج سجایا، تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہونے کا تاج سجایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور نہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا،
بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا اور حسن مناسبت، وقار اور موزونیت کا آئینہ دار تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بارے میں فرماتے ہیں، شمال ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 945، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اعتدال کے ساتھ بڑا اور حسن مناسبت سے وقار اور موزونیت کا آئینہ دار تھا۔ اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان کتنی پیاری بات کہتے ہیں، ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، واہ سانچے میں ڈھالنے والے، واہ سانچے میں ڈھالنے والے۔ حضرت امام عبدالرؤف مناوی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، سر کا بڑا ہونا اس بات کی علامت تصور کیا جاتا ہے کہ شخص اپنے ادراک، فہم و فراست میں دوسروں سے ممتاز ہے۔ شیخ ابراہیم بیجوری علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، سر کا بڑا ہونا دماغی قوا کے کامل ہونے کی دلیل کے ساتھ ساتھ سردار قوم کی علامت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد حدیث نمبر 646، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور چھوٹا نہیں تھا بلکہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سر انور کی توصیف کرتے ہوئے فرماتی ہیں، یہ دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 276 اور مجمع الزوائد حدیث نمبر 9910، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس چھوٹا نہیں تھا کہ عیب کا سبب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت نے بارگاہ رسالت میں آپ کے سر انور کو بھی سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے جھوم کے کہہ لیجئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جس کے آگے سرورا خم رہے، جس کے آگے سرورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ اب جو سر اقدس پر بال مبارک ہیں اور اس میں جو مانگ مبارک ہے اور اس میں جو کنگھی کی جاتی ہے، اس کی کیفیت اعلی حضرت بیان کرتے ہیں، وہ کرم کی گھٹا جیسے مشک سا لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یت پہ لاکھوں لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے شان کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، گیسو بال،
اور لکائے ابر رحمت، ابر رحمت کے بادل کا ٹکڑا ہے گویا، وہ کرم کی گھٹا ہے، وہ گیسو مشک جیسے خوشبو والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مانگ کیا؟ مانگ کی استقامت، نہیں مانگ سیدھی، کنگھی کرتے وقت بالوں کے درمیان جو خط پیدا ہو جاتا ہے لکیر سی، اس کو کہتے ہیں مانگ۔ تو اعلی حضرت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ کی استقامت پر بھی سلام بھیجا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کنگھی کرنے کی حالت پر بھی سلام عرض کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بال مبارک بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور گھنگریالے بھی بالکل نہیں تھے، اس کے بین بین تھے، کچھ گھنگریالے تھے، ہلکے سے خمدار، معمولی سے پیچ کھائے ہوئے، جسے کہتے ہیں زلف خمیدہ، کنڈل والی زلفیں، انفرادی حسن کی حامل تھیں، سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مبارک بالوں کا حسن یوں بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد حدیث نمبر 944۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی سیاہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گہرے سیاہ تھے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کیا کرتے کہ لوگوں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، کیونکہ آج روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ جب کوئی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک آپ تفصیلاً بیان کرتے، اور آخر میں فرماتے، میں نے فتح مکہ کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ کے چہرے اقدس کی خوبصورت سفیدی اور زلفوں کی گہری سیاہی آج بھی میری نگاہوں میں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے زلفوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ زلفوں کی سیاہی کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے سے صبح کو روشنی ملی اور آپ کی سیاہ زلفوں سے رات کو تیرگی یعنی اندھیرا نصیب ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بال مبارک کے حسن اعتدال اور کمال موزونیت کا یوں بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ ہی بالکل سیدھے اکڑے ہوئے، بلکہ بین بین تھے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدرے گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ بالکل پیچدار۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا میرے آقا کی زلفیں کیسی تھیں؟ فرمایا نہ تو پیچدار تھیں اور نہ ہی سیدھی اکڑی ہوئی بلکہ کنڈل والی تھیں۔ یہ شمال ترمذی جلد 1 صفحہ 32 ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ زلفوں کے خمیدہ ہونے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال درمیانے گھنگریالے تھے، جب کنگھی کی جاتی تو کنڈل کھل جاتے، انہیں الگ الگ ہو جاتے، اور اگر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو اکٹھے حلقہ وار رہتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک وہ آدھے کانوں تک بھی ہوتے
اور کان کی لو تک بھی، یہ لو ہے کان کی لو تک بھی، اور بال مبارک بڑھ جاتے تو مقدس شانوں کے بوسے لیتے. اور یہ کانوں تک اور کندھوں تک آنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھے، کوئی عاشق رسول سے پوچھے. گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش. گوش تک کانوں تک یہ فریاد سنتے تھے غلاموں کی. اب آ گئے کندھوں تک، دوش تک آ گئے. اب کندھوں تک کیوں آئیے؟ یہ بال مبارک. گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک وہ آدھے کانوں تک، کان کی لو تک، اور بڑھ جاتے تو مقدس شانوں کے بوسے لیتے. سبحان اللہ. وہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ یاد رکھیے کہ حلق کرنا ہو تو جب عمرہ کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پھر حلق کرواتے ہیں، ٹینڈ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ سنت یہی ہے کہ سر پر پورے بال رکھے جائیں، اور یہ بھی سنت ہے کہ بیچ میں سے مانگ نکالی جائے، درمیان میں سے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی سنت ہے کہ اس میں کثرت سے تیل ڈالا جائے. دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت تصور محبوب میں کھو کر آقا کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو تیل کی بوندیں ٹپک رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. آئیے آقا کے سر انور اور زلفوں پر سلام بھیجتے ہیں. مصطفیٰ جان مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کے آگے سرور ہم رہے، جس کے آگے سرور ہم رہے، جس کے آگے سرور ہم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت. وہ کرم کی گھٹا سوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا سوئے مشک سا، لکائے اب تیرا پت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی
قامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آقا کی آمد رحمت کی آمد برکت کی آمد مصطفیٰ کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 صلوا علی الحبیب